میں تم سے سوال کرتا ہوں، میں تم سے مانگتا ہوں، میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل قرابت سے محبت کرو، علی کے قدم کو چومو، میری بیٹی فاطمہ اور میرے حسنین کریمین سے محبت کر لو، واہ 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 کر لو۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا۔ اب آؤ، میں نے ایک حدیث پاک جو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، بہت مشہور و معروف حدیث پاک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، بہت سی جو ہے بہت مشہور و معروف حدیث پاک، میرے کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت میرے نبی نے جب یہ جو ہے حدیث فرمایا تھا، میرے نبی نے جب اس الفاظ کو کہا تھا تو تمام صحابہ حیرت کی عالم میں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج میرے کریم نبی نے فرما دیا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ بے شک بے شک، پریشانی کے عالم میں ہے، آخر نانا سے نواسا ہے، نواسا سے نانا کیسے ہو سکتا ہے؟ نواسا نانا سے نواسا ہے اور نواسا سے نانا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرات جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدم ناز پر میری ماں باپ قربان، اے میرے کریم نبی، اے میرے رحیم نبی، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدم ناز پر میری ماں باپ قربان، اے میرے مصطفیٰ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے الحسین منی، حسین آپ سے ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ حضرات تو اس وقت میرے کریم نبی نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، اے میرے جانثار، تم آج کی دیکھ رہے ہو، آج کی بات کر رہے ہو، میں اس وقت کے دور کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جو آج میں نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اے میرے صحابہ، آج یہ میرا بیٹا حسین تو مجھ سے ہے، لیکن کل یہ میرا بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا میری شریعت کے لیے، میرے دین کو بچانے کے لیے، کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے، قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے، شریعت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں جائے گا۔ اس حسین سے یہ کہا جائے گا اے حسین جوان علی اکبر کو قربان کر دے، حسین جوان علی اکبر کو قربان کر دے گا۔ کہا جائے گا اے حسین قاسم کی جوانی چاہیے، حسین قاسم کی جوانی کو قربان کر دے گا۔ کہا جائے گا علی اصغر کا بچپنا چاہیے، حسین علی اصغر کو قربان کر دے گا۔ کہا جائے گا آل محمد کا خون چاہیے، حسین آل محمد کو خاک و خون میں ملوا دے گا۔ کہا جائے گا عباس کے بازو چاہیے، حسین عباس کے بازو کو کٹوا دے گا۔ پھر کہا جائے گا حسین اسی پہ بستا ہوگا، بلکہ اپنے پورے جسم پہ 72 زخم تھا اور کھانے کے بعد میں جام شہادت کو نوش کر لے میرا بیٹا حسین اپنے جسم پر 72 یا 82 زخم کا کر کے جام شہادت کو نوش کر لے گا۔ اے میرے صحابہ، اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی الحسین منی وانا من الحسین، آج یہ میرا بیٹا حسین، آج یہ میرا لختے جگر حسین مجھ سے ہے، اور کل میرا دین میرے حسین سے پہچانا جائے گا۔ میرا دین حسین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم، علماء اہل سنت، نعرے رسالت، واہ واہ واہ، یہ میرا دین میرے حسین سے پہچانا جائے گا۔ اے میرے صحابہ، تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آج یہ حسین تو مجھ سے ہے، لیکن کل میرا دین میری شریعت حسین سے پہچانی جائے۔ ہے واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کئی سالوں سے محب مکرم حضرت حافظ و قاری صدر الدین صاحب قبلہ جن کی صدارت میں حضرت قاری محمد رفیق خان صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ مدرسہ اہل سنت مصباح العلوم کی جو قیادت میں یہ جشن ذکر شہید کربلا کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ نوجوان کمیٹی ہے جو بارگاہ امام علی مقام میں خراج عقیدت کو پیش کرتی ہے۔ ہم مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ بس آخری بات کو سماعت کرو، اس کے
کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. 11 منٹ مجھے ہو گئی, 4 منٹ مجھے اور برداشت کرو, اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. میرے ملت کے نوجوانوں, سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ اکبر کبیرہ, میں آپ کو بتاؤں, ایک حدیث پاک کو بیان کروں, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں. وہ حسین, اللہ اکبر کبیرہ, جس حسین کو مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگایا, وہ حسین جس کو مصطفیٰ نے اپنے دوش مبارک پہ سوار کیا, وہ حسین جس حسین کے لیے مصطفیٰ نے اپنے سجدے کو طول فرمایا, وہ حسین جس حسین کو کے رونے کو میرے نبی نے گوارا نہ کیا, وہی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکات ہے. ایک دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ, جو میرے آقا کے غلام کے بیٹے ہیں, حضرت اسامہ بن زید ہم وقت میرے آقا کی بارگاہ میں رہتے تھے. حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں, ایک دن رات کی تاریکیوں میں مجھے کچھ کام تھا, مجھے کچھ ضرورت تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت کے سامنے پہنچا. حجرہ مبارکہ کے سامنے پہنچنے کے بعد میں نے دستک دی, آواز دی. آقا نے فرمایا کون؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اسامہ بن زید ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے اسامہ بن زید, دروازہ کھلا ہوا ہے, تم اندر آ جاؤ. اسامہ بن زید اندر گئے, دروازہ کھلا ہوا تھا. بہت مؤدب طریقے سے, بہت ادب کے دائرے میں رہنے کے بعد دروازہ کو کھولا, اور کھولنے کے بعد اندر گئے. جب حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ جب میں حجرہ مبارکہ کے اندر گیا, میں نے اپنے کام کو مکمل کیا. جب کام کو مکمل کر لیا, جب میں کاشانِ نبوت سے حجرہ مبارکہ کے اندر سے نکلنا چاہ رہا تھا, میں دروازے پہ پہنچا تو اس وقت میری نظر, پہلے بھی میری نظر نبی کے اوپر پڑی تھی, اپنے کریم نبی کے اوپر پڑی تھی, لیکن جب میں دروازے پہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, میرے کریم نبی اس وقت مزمل والی چادر کو اوڑے ہوئے ہیں, نوری چادر کو اوڑے ہوئے ہیں. وہ چادر میرے آقا کے آگوش میں کوئی چیز ہل رہی ہے, کوئی چیز ہل رہی ہے. حضرت اسامہ بن زید دروازے پہ رک گئے, اور رکنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے نبی, آپ کے قدمِ ناز پر میری ماں باپ قربان, اے میرے مصطفیٰ, آپ نے اپنے چادر تطہیر میں کس چیز کو چھپا کے رکھا ہے؟ اے میرے کریم نبی, اے میرے رحیم نبی, آپ نے چادر کے اندر کون سی چیز کو چھپا کے رکھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ میں نے جب یہ اصرار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنے چادر مبارکہ کے اندر کس چیز کو چھپایا ہے؟ میرے کریم نبی نے, حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ جملہ کہا, میرے کریم نبی نے چادر کا پلو کو اٹھا دیا, چادر کو ہٹا دیا. جب جسم اطہر سے, جستے اطہر سے, آگوش مبارکہ کے اوپر سے جب چادر تطہیر ہٹتی ہے, جب چادر مبارکہ ہٹتی ہے, اسامہ بن زید نے دیکھا کہ میری نظروں نے دیکھا کہ داہنے پہلو پہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے, بائیں پہلو پہ حضرت امام حسین شہید کربلا ہے, بچپنے کے عالم میں ہے. اس وقت میرے کریم نبی نے فرمایا تھا اے اسامہ بن زید, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تم بھی ان سے محبت کرو, اور جو ان سے محبت کرے گا اس سے میرا خدا محبت اس سے میرا خدا محبت کرے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں, بہت عمدہ. امام علی مقام رضی اللہ کی ذات مبارکات, ذات اگر پوری رات بیان کی جائے گی, امام علی مقام کی فضیلت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے, قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دو, آپ اپنی قوم سے کہہ دو کہ میرے صدقے میں تمہیں اسلام ملا, میرے صدقے میں تمہیں ایمان ملا, میرے صدقے میں تمہیں قرآن ملا, میں اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا. البتہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں, تم سے یہ طلب کرتا ہوں, تم سے یہ مانگتا ہوں, تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو, علی کے قدم کو چومو, میری بیٹی فاطمہ, میرے حسنین کریمین سے محبت کرو. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.